بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہندو لڑکی کا واقعہ بتائیں گے جو مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی تھی اور مسلمانوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک رات جب یہ لڑکی ٹرین میں سفر کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ دوستو، یہ پورا واقعہ کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ دوستو، جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں وہ الہ آباد میں رہنے والی ایک لڑکی کا ہے جس کا نام آرتی تھا۔ دوستو، آرتی لکھنؤ میں رہتے ہوئے اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ ایک دن آرتی اپنے گھر الہ آباد جانے والی تھی کہ اسے اپنی دوست کے گھر سے کال آ گئی۔ آرتی کی دوست کے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جس کی دعوت دینے کے لیے آرتی کی دوست نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ اب اسی دن آرتی اپنے گھر بھی جانا تھا، لہٰذا آرتی نے سوچا کہ وہ اپنی پارٹی اٹینڈ کر کے شام ہوتے ہی گھر کے لیے نکل پڑے گی۔ اس کے بعد آرتی اپنی دوست کے گھر پارٹی اٹینڈ کرنے چلی گئی اور پارٹی اٹینڈ کرتے ہی وہ وہاں سے سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی اور ٹرین میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پیارے دوستو، آرتی کی سیٹ جس بوگی میں تھی وہاں تقریباً سبھی لڑکے تھے، مشکل سے کوئی ایک دو عورت ہی اس بوگی میں ہوگی۔ دوستو، آرتی کا یہ پہلا سفر تھا جو وہ رات میں اکیلے کر رہی تھی، اسی لیے آرتی بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ خیر، آرتی نے اپنے بیگ سے ایک میگزین نکالا اور پڑھنے لگی۔ ساتھ ہی بوگی میں بیٹھا لڑکوں کا جھنڈ تھا جو خوب آپس میں ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ دوستو، بوگی میں بیٹھے لڑکے آرتی کو اکیلا دیکھ کر اسے تنگ کرنے لگے۔ آرتی ان لڑکوں کی عجیب و غریب نظروں سے مزید ڈر گئی۔ دوستو، وہاں موجود ایک لڑکے نے جب یہ دیکھا کہ آرتی بہت زیادہ ڈر رہی ہے تو وہ اٹھ کر آگے آیا اور ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگا۔ آرتی بھی آہستہ آہستہ اس لڑکے کے ساتھ نارمل ہو گئی۔ اس طرح دوستو باتیں ہوتی رہیں اور کب صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ آرتی ٹرین سے اتری تو اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس کی وجہ سے وہ رات بھر آرام سے سفر کر پائی۔ لڑکے نے بھی آرتی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بہن، ہر لڑکا غلط نہیں ہوتا، میں مسلمان ہوں اور مسلم فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ رات کو بس آپ کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ کا سفر پرسکون ہو سکے اور آپ آسانی سے اپنے گھر پہنچ پائیں۔ یہ سن کر آرتی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جن مسلمانوں سے وہ نفرت کرتی تھی اور ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، آج کیسے ایک مسلم لڑکے نے رات کے اندھیرے میں اس کی مدد کی اور کیسے وہ ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ اس کے بعد آرتی نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تو تھا ایک مسلم لڑکے کا واقعہ۔ اب آپ کو ایک اور مسلم نوجوان کا واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دوستو، جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ واقعہ گجرات کا بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 27 فروری 2002 کو دن کے وقت ایک ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، جو رات تک بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر رات کے وقت لوگ ٹولیوں کی شکل میں سڑکوں پر گھومنے لگے اور بے قصور لوگوں پر حملہ کرنے لگے۔ اسی رات گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک ہندو لڑکی اپنے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ شور شرابہ کرتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے سامنے سے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ بہت سے لوگوں کے دروازوں پر گئی، مگر ایسے حالات میں کسی ایک نے بھی اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولا۔ لڑکی اب مکمل طور پر ڈر چکی تھی اور اسی گھبراہٹ میں وہ بھاگتے بھاگتے قریب کی ایک مسجد کے اندر داخل ہو گئی اور اندر جا کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ لڑکی نے دیکھا کہ مسجد کے دوسرے کونے پر ایک جوان مولوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی کہ چراغ کی روشنی میں ایک مولانا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ مولوی کو دیکھ کر وہ ہندو لڑکی ان کے پاس گئی اور انہیں باہر کا سارا ماجرا سنانے لگی، یعنی کہ اس نے سب کچھ مولوی کو بتا دیا کہ وہ کیسے اپنے گھر جا رہی تھی اور راستے میں دنگائی اس کے سامنے آ گئے، اس لیے وہ ڈر کے مارے یہاں پر آ کر چھپ گئی۔ پھر وہ ہندو لڑکی مولانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے بچا لیں اور یہاں پر رکنے کی اجازت دے دیں۔
کیونکہ اگر میں اس وقت یہاں سے باہر گئی تو باہر کھڑے دنگا کرنے والے لوگ مجھے مار دیں گے۔ ابھی باہر کے حالات بہت خراب ہیں اور ایسے ماحول میں میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، اسی لیے میں رات یہیں پر گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ بس مجھے رات بھر یہاں رکنے کی اجازت دے دیں۔ پھر مولوی صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر جا کر باہر دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے جب باہر دیکھا تو باہر کے حالات واقعی بہت خراب تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹھ لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور بہت سے لوگ ہاتھوں میں تلوار لیے مسجد کے باہر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب خود بھی بہت ڈر گئے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مسجد کا دروازہ بند کیا اور اندر آ کر لڑکی کو رات یہیں رکنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ لڑکی مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور وہیں دوسرے کونے میں مولانا پھر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو جل رہا تھا۔ وہ ہندو لڑکی کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ مولانا نے قرآن پاک پڑھنے کے دوران اپنی ایک انگلی چراغ میں ڈال دی اور اسے جلانے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مولانا نے اپنی انگلی چراغ سے نکالی اور قرآن پاک پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے دوبارہ دیکھا تو مولانا صاحب وہی کام کر رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھا اور تھوڑی دیر جلنے کے بعد انہوں نے واپس اپنی انگلی نکال لی۔ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھی وہ ہندو لڑکی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ حیران بھی ہو رہی تھی اور سوچنے لگی کہ یہ مولانا کہیں پاگل تو نہیں ہے جو بار بار اپنی انگلی کو جلا رہا ہے۔ خیر دوستو، ایسے ہی سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں پر سو گئی۔ اگلی صبح مولانا صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور جب باہر کے حالات دیکھے تو انہیں تھوڑا سکون ہوا، کیونکہ دنگا فساد کرنے والے لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور باہر کے حالات بھی اب قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ پھر وہ مولانا صاحب اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے، بہن اٹھو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں بہت سارے نمازی آنے والے ہیں، اس لیے اب تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر لوگوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں بدگمانی کریں گے۔ اسی لیے اب تمہیں جلدی کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے باہر جا کر دیکھ لیا ہے، باہر کا راستہ مکمل طور پر صاف ہے، اب تم آسانی سے اپنے گھر جا سکتی ہو۔ آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر باہر کا راستہ صاف ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں پہلے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، پھر ہی میں یہاں سے جاؤں گی۔ مولانا نے کہا، پوچھئے بہن، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو وہ ہندو لڑکی پوچھنے لگی، مولانا صاحب، آپ رات بھر اپنی انگلی کو بار بار چراغ پر جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی، جب تک آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ لہٰذا مولانا صاحب کو مجبوراً اس لڑکی کو جواب دینا پڑا۔ پھر مولانا صاحب کہنے لگے، دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کو یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھے بہکانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں تمہارے بارے میں غلط خیال آنے لگے اور وہ مجھے بے چین کرنے لگے۔ اسی لیے میرے دل نے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے، غلط کام کرو گے، تو کل قیامت کے روز تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھیانک ہوگی۔ اسی لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ بس پھر یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے دل کی بات مانی اور اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے نفس سے کہنے لگا، اگر تجھ میں آگ کی تپش اور جلن کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہے گناہ کر لو۔ اسی لیے رات بھر جب بھی میرے ذہن میں غلط خیالات آئے تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور اسے آگ کا مزہ چکھانے لگا، اور آخر کار آگ کی تپش اور جلن دیکھ کر میرا نفس غلط کام کرنے سے رک گیا، اور ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کس طرح سے تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے پر فخر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔